MBBS کی ڈگری حاصل کی, لڑتے ہوئے اسٹرگل جدوجہد کر کے 1000 بڑے بڑے RSS کے لوگ بیٹھے رہے, مسلمان نام کو سن کر ایک بات چہرہ اس کا تمتما جائے, کچھ نہیں, ان کی ضرورت ہے کہ اس کام کے آدمی کو رکھا جائے, اس معلوماتی آدمی کو پاس کروایا جائے, یہ ہماری ضرورت ہے. یہ اب وہ آدمی محنت اور میرٹ سے جب حیرت انگیز نتیجہ نکال دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں he is the genius of the time, یہ اپنے وقت کا جینیس ہے, یہ اپنے وقت کا عبقری انسان ہے, یہ ہے عجوبہ انسان, چونکا دینے والا آدمی, بڑا انسان, مہان انسان. ڈھیلی مٹی کھودنا آسان ہے, بنجر زمین سے فصل لگانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. جہاں سارے لوگ نمازی ہیں وہاں بھاشن دینا آسان ہے, مگر بے نمازیوں کے بیچ میں 2 سال 3 سال رہ کر بچہ کو نمازی بنا دینا, لوگ گالی دیتے رہے, ہم سن کر کے ان کے پیچھے لگے رہے, لوگ مجھے پاگل کہتے رہے, میں ان کے پاس جا کر نماز کی تبلیغ کرتا رہا. ایک دن جب سارا محلہ نمازی بن گیا, لوگ بولیں گے he is the genius of the time, یہ آپ کی جینیس ہے. بڑا بڑا آدمی آیا, 10 دن کے بعد بھاگ گیا, لیکن یہ مصیبت ہے سہ کر کے دین کا کام کیا ہے. ان کو ہندوستان کی شہرت نہیں چاہیے, یہ 10 آدمی کو دیندار بنانا چاہتا ہے, یہ شہر نہیں بلکہ دیہات میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہے. وہاں بھی دیوبندی اپنے محلے میں فجر کے ٹائم میں سارا گاؤں کو جمع کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا پیسہ ہے, ان کے مدرسوں میں 50 کمرے کا مکان 1 کروڑ کی گاڑی دوڑ رہی ہے, اور ہم لوگ غریب ہیں, ہم کو چندہ کوئی دیتا نہیں ہے. اس بات میں جزوی طور پر صداقت تو ہو سکتی ہے مگر کلی طور پر نہیں, اس لیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں جو کوئی محنت کرتا ہے اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. ٹکیت بھی اس گاؤں میں آ کے 50 دن محنت کرے, 10 ٹکیتوں کی ٹیم تیار کر لے گا. یہ دنیا ہے, یہ دنیا دارو جزا نہیں ہے. وہابیوں کو جہنم ملے گی مرنے کے بعد, کافر جہنم میں چلے گا مرنے کے بعد, مگر دنیا میں اگر کوئی محنت کرے گا, محنت سے کام لے گا, وہ مالدار ہو جائے گا. جس فیلڈ میں کام کرے گا اس فیلڈ میں اس کو ترقی مل جائے گی. یہ دنیا عالم اسباب ہے. جو اس لطیف تو حکمت کو نہیں جانتے ہیں وہی لوگ خاموشی سے تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے, گمراہی پھیل جائے گی. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ کل قیامت آنے والی ہے. پیغمبر اعظم سامنے موجود ہے, جب بادل کڑکتا, بجلی چمکتی, تیز ہوا چلتی, سرکار مسجد نبی میں آ جاتے, سجدے میں سر جھکا دیتے, اور اس تصور کے ساتھ شاید ہی قیامت میں آ جائے. جس نبی نے قیامت کا تصور دیا ہے, اس نبی کو قیامت کے بارے میں اتنا سیریس صحابہ دیکھتے تھے کہ ہوا تیز چلی, حضور آ گئے, شاید قیامت میں آ گئی ہو. ان لوگوں نے تو مدینہ کو چھوڑ کے کوئی ملک شام چلے گئے, محمد ابن قاسم انڈیا آ گئے, طارق ابن زیاد اسپین چلے گئے, حضرت ابو ایوب انصاری ترکی چلے گئے. یعنی مدینہ پاک میں ہم 1 منٹ گزارنا چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا دیکھ دیکھ کر ساری زندگی گزار کر وہیں پہنچ آ جائے. میں حضرت بلال سے بڑا عاشق کون ہوگا کہ اس گنبد خضرا کو دیکھنا عبادت ہے, میں اس سے بڑی عبادت ہے کہ گنبد خضرا کا پیغام ہندوستان کے دیہات میں پہنچا دیا جائے, چائنا کے جنگل میں پہنچا دیا جائے. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے ملک شام گئے. ابو ایوب انصاری جس کے گھر میں سرکار مہمان بنے, جو میزبان مصطفیٰ ہے, اسے تو چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے سرکار کی قبر انور کے پاس نہیں لپٹا رہتا, اور ہٹا پاتا, وہ گھر مصطفیٰ کا وہ میزبان ہے ابو ایوب انصاری. لیکن چلے گئے جہاد کی ترکی کے صدر میں, آج ترکی کی راجدھانی میں ان کا مزار ہے استنبول میں, لوگ اسے دیکھ رہے ہیں میزبان مصطفیٰ کا مزار ہے. اس لیے ان لوگوں نے دین کی روح کو سمجھا تھا. وہ مدینے سے نکلے اور محنت اور جدوجہد کرنے کے لیے پڑے. ان کی جدوجہد کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو کافروں کی سرزمین تھا اسپین, اللہ نے 1000 سال تک کے لیے اس عیسائیوں کے ملک کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا. حضرت محمد ابن قاسم عرب کے اس پرفضا ماحول کو چھوڑ کے آئے ہندوستان. راجہ طاہر کی کی داستان سن کر اسلام کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں کو بچانے آئے. ان کی محنت جدوجہد جاری رہی. اس کے بعد قافلہ آتا رہا. اللہ نے ان کی محنتوں کا ایک فائدہ دیا. 1000 سال کم و بیش پر ہم نے رات مرات والوں کی زمین کو ان مسلم مجاہدین کے حوالے کر دیا. یقین کسی کو آئے گا, ہندوستان کی آزادی کے 60 سال ہو رہے ہیں, اس میں 16 سال پردھان منتری بن گئے, سارا رزلٹ سارا نتیجہ ہو گیا. ہم لوگ چلتے ہیں بس پر, وہاں ایک غیر مسلم بولتا ہے یہ احسان کیا کم ہے ہمارا مسلمانوں پر کہ ہم اس کو ہندوستان میں رہنے دے رہے ہیں. اس وقت تو لگتا ہے اس کی گردن میں مار دوں. وہ ہم پر احسان جتاتا ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ میں تم کو ہندوستان میں رہنے دے رہا ہوں. اس طرح کی مانسکتا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے ہندوستان میں. وہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہمارے احسان کے ہندوستان میں ٹھہرا ہے, ہماری وجہ سے ہندوستان میں زندہ ہے. وہ کہتا ہے پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, جارڈن اور شام میں مر رہے ہیں, یہاں مسلمان چین سے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں نادان کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے ہندوستان؟ یہ
हिंदुस्तान तो उन 1000 साल के दौरान जिसने हिंदुस्तान को उजड़ने से बचाया है, वह मुस्लिम मुजाहिदीन की खिदमत का नतीजा है हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने 150 साल में हिंदुस्तान को लूटने की नापाक जसारत की, तो उस अंग्रेजों को खदेड़ने और भगाने के लिए जितनी कुर्बानी बिरादरान वतन की नहीं है, उतनी कुर्बानी मदरसा के उलमाए कराम की है, मस्जिदों के इमाम की है, मुस्लिम सोसाइटी की है। और आज ये नापाक चीज का पुजारी आज वो हमें दिखाता है कि हमारा एहसान है कि हम तुमको अपने मुल्क में रहने दे रहे हैं, ये मेरा मुल्क है। इस मुल्क के लिए हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुछ किया है। आज भी हिंदुस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा, सारे भ्रष्ट लोग हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। अगर हिंदुस्तान बचाना है तो मानसिकता बदल कर औरंगजेब जो यहाँ के एक एक पैसे की कद्र समझकर इसके खजाने की हिफाजत की है, उसी औरंगजेब की औलाद को हिंदुस्तान का हाकिम बनाना होगा। तब हिंदुस्तान में इस्लाह और रिफॉर्मेशन का माहौल बनेगा। वरना जब तक मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाएगा, आलिमों को आतंकवादी कहा जाएगा, मदरसों को दहशतगर्द, मदरसे के फारिगीन को दहशतगर्द कहा जाएगा, तब तक हिंदुस्तान का कोई कल्याण न करेगा। चाहे वह गुजरात का मोदी हो या दिल्ली का केजरीवाल हो या कांग्रेस फैमिली का राहुल हो, कोई कल्याण हिंदुस्तान का कर न पाएगा। वह मुजाहिद था हिंदुस्तान का औरंगजेब, अकेले 50 साल चंद महीना तक हिंदुस्तान को साउथ से लेकर नॉर्थ तक संभाला और यहाँ को ऐसा मजबूत बनाया कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने लगा। अब लोग इंसाफ से हिंदुस्तान को भर दिया। ये और बात है कि मेरे बच्चे आज झोला ढोते हैं उनका, इनके पास इल्म नहीं है तो झोला न ढोएगा तो क्या करेगा। मेरा बच्चा जाहिल है, वो किसी रमेश की चप्पल सीधी न करेगा तो क्या करेगा। मेरा बच्चा जाहिल है, वो प्रधानी की इलेक्शन लड़ने के लिए आपस में 50 कैंडिडेट खड़ा होकर दूसरों को जिताएगा नहीं तो क्या करेगा। अकलमंदी से काम लेना पड़ेगा, अपनी अजमत पहचाननी पड़ेगी। हमारे बाप दादाओं के पास ताकत थी, उनके पास इल्म था, उनके पास हिम्मत थी। वह मजहब की भलाई के खातिर अपनी अनानियत को पांव में दफन कर देते थे। मोच मेरी कट जाए मगर इस्लाम की मोच न कटे, मैं गुमनाम हो जाऊं इस्लाम गुमनाम न हो, मैं मुझको लोग जलील करते मगर मेरा मजहब जलील न हो। मगर आज ऐसी गंदी ज़हनियत पैदा हो गई है कि इस्लाम जलील हो जाए मगर मैं इज्जत पा जाऊं, मदरसा रूप मदरसा वीरान हो जाए मगर मेरी मोच सीधी रहे, मस्जिद तबाह हो जाए मगर मेरी तवलियत कायम रहे, मेरा खुदा करना चाहिए। जब ये नापाक मानसिकता काम करेगी वहां मजहब का भला नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। मजहब तो एक ऐसी चीज है जहाँ सारे लोग दुश्मन हो जाए, उन दुश्मनों के बीच में इस्लाम अपनी अजमत का लोहा उन दुश्मनों से मनवा लेता है। मेरी बात तमील न हो जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े इंसान की बड़ी पहचान होती है एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सारी तहजीब पे एक इनकलाब बर्पा किया हो। जरा मुलाहिजा कीजिए, एक बड़ा आदमी वो होता है जो बंजर जमीन में मेहनत के बलबूते पर फसल उगा देता है। जीनियस की पहचान है, मकसद बुलंद है मगर वसाइल महदूद है। हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो जाए। जरा मुलाहिजा कीजिएगा, डॉक्टर लामा इनका कहता है अगर यही किसी बड़े इंसान की पहचान है, यही किसी महान के चिन्ह है, यही किसी ग्रेट इंसान की अलामत है, सिंबल है, मकसद की बुलंदी वसाइल की तंगी, हैरत अंगेज नतीजा, वो कहता है हु कुड डेयर टू कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री विद प्रोफेट मोहम्मद। कौन है इस जदीद इंसानी तारीख में जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके। वो कहता है ये मुस्तफा है, 40 साल तक मक्का में रहे, नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद किया कि अब मैं कयामत तक का पैगंबर होने का ऐलान करता हूँ। दुनिया की हर समान में इस्लाम जाएगा। मस्जिदों की 4 दीवारी से की बाहर राजनीति के क्षेत्र में आर्मी होगी इस्लाम की, अदलिया होगा इस्लाम का, इंतजामिया होगा इस्लाम का, यानी अब इस्लामी सल्तनत होगी। अब सल्तनत को चलाने के लिए जिस जिस विभाग में आदमी की जरूरत होगी, इस्लाम हर विभाग में गाइडेंस देगा। मदीना राजधानी बन चुका है, इस्लामी स्टेट का कयाम हो चुका है। अब फौज है तो इस्लामी, जज है तो इस्लामी, एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस्लामी, नगर निगम है तो इस्लामी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो इस्लामी, हर विभाग में इस्लामी पैगाम फैल रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या कहा, कयामत तक का मजहब इस्लाम, हर मुल्क हर इलाके का मजहब इस्लाम। अब मेरे बाद कोई पैगंबर न आएगा, लेकिन साधन कितना सीमित है। अपने ही वतन में जहाँ ये ऐलान कर रहे हैं, जहाँ 40 साल तक आपने अपने वतन मक्का में अपने खानदान के दरमियान आपने आला अखलाक के साथ जिंदगी गुजारी, वही काफिरों ने जीना
تنگ کر دیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس, کافروں نے پیٹھ پر اونٹ کی اوزری ڈال دی, سردے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں, سارے کافر تالیاں بجا کر ایک دوسرے پر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو کے گر رہے ہیں. دیکھو دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں, سردے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. آقا دو جہاں ہے, ایک تصویر میں ایک ناصحانہ پیغام, پیغمبر اعظم کو سب سے بڑے ہیں. آج دنیا کا دانشور کہتا ہے مگر یہ مصطفیٰ کا ماننے والا برا. آج مصطفیٰ کی تعلیمات سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر میرا گھر ان تعلیمات سے آری ہے. میری بچی جینس اور ٹی شرٹ پہنتی ہے امریکہ کے یہودیوں کو دیکھ کر, فلم کے ہیرو کو دیکھ کر, فلم کی ہیروئن کو دیکھ کر, پولیٹیکل لیڈر کے انداز کو دیکھ کر. میرا بیٹا دھاگا پہنتا ہے, میری بیٹی بے نقاب چلتی ہے, میرا بیٹا گلے میں سونے کا لاکٹ پہنتا ہے, سونے کی انگوٹھی شادی کے موقع پر پہنتی ہے. میرا بیٹا موج مستی کرنے میں موبائل کے پیچھے دن رات پاگل رہنے میں کافروں کو پیچھے چھوڑ دیا. شراب پینے اور تاڑی پینے میں مصطفیٰ کا غلام دوسری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا. آخر یہ شرارت جن کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے, جن کے پاس کسی مسائل کا حل نہیں ہے, جن کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے, وہی کسی لیڈر کو دیکھے گا, وہی کسی کرکٹر کو دیکھے گا, وہی کسی فلم ایکٹر کو دیکھے گا. یہ لیڈر ایسا بولتا ہے ہم بھی بولیں گے, وہ ایسا کپڑا پہنتا ہے ہم بھی پہنیں گے, وہ اپنے گھر میں ایسا رہتا ہے ہم بھی رہیں گے. اس لیڈر کے بعد کوئی دوسرا ستارہ چمکے گا, اس کی لوگ پیروی کریں گے. سچن کو دیکھے گا دھاگا پہنتا ہے ہم بھی پہنیں گے, سلمان کو دیکھے گا وہ ناک میں چھلا پہنتا ہے ہم بھی پہنیں گے. وہ جس کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے, جن کے پاس کسی مسائل کا حل نہیں ہے, جن کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے, وہی دیکھے کرکٹر کو, وہی دیکھے کسی ہیروئن کو, کسی دوسرے کا محتاج ہی بنایا ہے. اپنے محبوب مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے. لباس پہننا ہے مصطفیٰ کو دے, میاں بیوی کے تعلقات کیسے رہے مصطفیٰ کو دے, ویاپار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دے, لباس کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دے, شادی بیاہ کیسے رچانی ہے مصطفیٰ کو دے. تمہارے لیے تو میرا محبوب نمونہ ہے, اس نمونے کو دے اپنی زندگی گزار. تو جو تجھ کے پاس کوئی نمونہ نہیں وہی بھٹکے گا, لیکن جو مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل مان لیا ہے وہ دوسروں کی پیروی نہیں, ساری دنیا ان کی پیروی کرے گی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی میری سمجھ میں بات آئے نہ آئے, یورپ کا ڈاکٹر برنارڈ شاہ اچھی طرح محسوس کر کے کہتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے دنیا میں 2 بڑی جنگ ہو چکی ہے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. دونوں جنگوں میں 8 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہو چکا تھا. دنیا میں افراتفری تھی, لوگ کہتے تھے کس کا طریقہ نافذ کیا جائے تاکہ دنیا کی لگی آگ بجھ جائے. کوئی کہتا تھا ڈیموکریسی اس کا حل ہے, کوئی کہتا کمیونزم اس کا حل ہے, مگر برنارڈ شاہ نے چلا کے کہا تھا 50 سال پہلے کیا کہا تھا کہ محمد the prophet of Islam must be called the savior of humanity. If a man like he were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness. وہ کرسچن وہ یورپ کا کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ 50 سال پہلے چلا کے دنیا والوں سے کہا تھا کہ اس دنیا میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے نہ کوئی کمیونزم چاہیے, نہ کوئی ڈیموکریسی چاہیے, نہ کوئی دوسرے رہنما کی پردیدی چاہیے. وہ کہتا ہے اسلام کا پیغمبر مصطفیٰ وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں, وہ تو مانوتا کے رکشک کا نام ہے, انسانیت کے محافظ کا نام ہے. If a man like him, اگر کوئی آدمی مصطفیٰ کو اپنا حاکم مان لے, ان کی جیون پدھتی کو زندگی میں داخل کر دے, ان کا نظام حیات دنیا میں برپا کر دے, لاگو کر دے, وہ ساری سمسیاؤں کے سمادھان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. آج سے 50 سال پہلے اس دانشور نے کہا تھا, آج بھی ہمارا عقیدہ ہے, آج جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آج ہو سکتی ہے انداز درست پیدا, سامنے مصطفیٰ کا غلام آ جائے, صرف زبانی طور پر نہیں, اپنے گھروں میں پڑھانے لکھانے, شادی بیاہ رچانے, بچوں کو پیدا کرنے, لڑکی کا سلیکشن کرنے, گھر مکان بنانے, زندگی کے ہر قدم پہ مصطفیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھے تو دوسری ساری قومیں یا تو کلمہ پڑھ کے آپ کا ساتھ دیں گی یا ذلیل اور رسوا ہو کر آپ قیادت, آپ کی رہنمائی تسلیم کر لیں گی. ہم کو بھلے یقین نہ آئے, مگر برنارڈ شاہ کہتا ہے if any religion has a chance of ruling over England, may Europe within the next 100 years it is Islam. آنے والے 100 سال کے اندر پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب حکومتی مذہب کرنے والا ہے تو مذہب اسلام
کرنے والا. اور اسی کو حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے, لا یبقى علی ظہر الارض بیت مبنی ولا ظبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. روئے زمین پر کوئی کچا گھر پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. اس لیے چہرہ لٹکا کے بیٹھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. آنے والا دن اسلام کا ہے. نہ اسلام کبھی خطرے میں تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. اسلام نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی. اسلام دنیا جب تک رہے گی شان و شوکت سے اسلام رہے گا. حضور کی اس حدیث کی روشنی میں واشنگٹن ڈی سی پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے آج ہو یا 25 سال کے بعد اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. چائنا اور جاپان کی ٹوکیو میں ہیروشیما پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اس لیے کہ سب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی بات جھوٹ سے پاک ہے. پوری روئے زمین پر اگر کوئی کچا گھر پکا گھر نہ بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. اس مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کیجیے جس کا مذہب سب سے اعلیٰ. اس نبی محترم سے سچی محبت کیجیے جس کا ذکر آج دنیا کی تمام زبانوں میں ہر علاقوں میں ہو رہا ہے. اس نبی محترم کی تعلیمات کو زندگی میں داخل کیجیے جن سے بڑی تعلیم دنیا میں کسی کی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی, آپ کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے مذہب کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی زور سے ہم آقا دو جہاں کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.